ایک ایسے شخص کی کہانی جس نے بھری جوانی میں اپنی جان خطرے میں ڈال دی، صرف اس لیے کہ وطن عزیز پاکستان کو دشمنوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ گمنامی کی زندگی گزارنے والے کراچی کے رہائشی عمر کے اس حصے میں بسد اصرار اس بات پر آمادہ ہوئے کہ اپنی زندگی کے تہلکہ خیز گوشوں سے پردہ اٹھائیں۔ ان کا اصل نام کچھ اور ہے، اس داستان میں انہیں جمال کا نام دیا گیا ہے۔ یہ کہانی ان لوگوں کے لیے سبق ہے جنہیں یہ ملک بغیر کسی جد و جہد کے ملا، جنہوں نے اس ملک کی قدر نہ کی۔ پاک وطن کے جانباز بیٹے کی یہ کہانی کسی بھی سنسنی خیز ناول سے زیادہ دلچسپ ہے۔ پاک وطن کا بہادر بیٹا اس پاک وطن کی خاطر اپنی جان کی بازی لگانے والا محمد عباس ثاقب کے قلم سے نکلی ایک بے مثال کہانی۔ وطن زاد۔ ہم دونوں بکرم سنگھ کی حویلی سے نکلے تو میں نے ظہیر سے کہا، یار اس ہاتھی نما انسان کی بات مان کر ہم باہر تو نکل آئے ہیں، لیکن کیا یوں منہ اٹھائے شہر میں گھومنا پھرنا ہمارے لیے خطرناک نہیں ہے؟ ہماری سنگین کارروائی کی اطلاع یہاں تک بھی تو پہنچ سکتی ہے، ہو سکتا ہے تھانے میں اطلاع بھجوا دی گئی ہو۔ اس نے میری بات سن کر سنجیدگی سے کہا، دلی جتنا نہ صحیح خطرہ تو بہرحال موجود ہے بھائی۔ میرا نہیں خیال کہ پولیس کے پاس میری کوئی تصویر ہوگی، لیکن ممکن ہے انہوں نے کشتواڑ میں میرے کالج کے ریکارڈ سے کوئی تصویر حاصل کر لی ہو۔ میں نے ذہن میں اس کے الفاظ تولتے ہوئے کہا، اس خطرے سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ تم حویلی سے باہر منہ پر سکارف لپیٹے رکھو۔ وہ بولا، ٹھیک ہے چلیں، اب میں ایک ایسی جگہ آپ کو لے چلتا ہوں جہاں جانے کا قسمت والوں کو ہی موقع ملتا ہے۔ اس کے لہجے میں عجیب وارفتگی تھی۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، اس شہر میں ایسی کون سی جگہ ہے بھائی؟ وہ بولا، ابھی مجھ سے کچھ نہ پوچھیں، بس میرے ساتھ چلیں۔ تھوڑا آگے ایک سڑک پر پہنچنے کے بعد اس نے ایک خالی تانگا روکا اور بیٹھنے کے بعد تانگے والے کو منزل کا پتہ بتایا جو میں ٹھیک طرح سن نہیں پایا تھا، لیکن وہ شہر کا کوئی جانا پہچانا مقام تھا، کیونکہ کوچوان نے سنتے ہی اسبات میں گردن ہلائی تھی اور گھوڑے کو آگے بڑھنے کا اشارہ دے کر اس کی باگیں ڈھیلی چھوڑ دی تھی۔ ہمارا سفر زیادہ طویل ثابت نہ ہوا۔ کچھ ہی دیر میں تانگے نے ہمیں بظاہر کسی بزرگ کا مزار دکھائی دینے والی سفید گنبد والی سادہ لیکن کشادہ عمارت کے سامنے اتار دیا، جس سے ایک چھوٹی سی مسجد بھی ملحق تھی۔ قدیم نظر آنے والی عمارت اپنی ساخت کے اعتبار سے پاکستان میں واقع کئی مزارات سے مشابہ تھی۔ ظہیر مجھے لے کر وضو خانے کی طرف بڑھا۔ میں نے دھیمے لہجے میں کہا، یہ کہاں لے آئے بھائی؟ خیال کرو ہم نے ہندوؤں کا روپ دھار رکھا ہے۔ اس نے دھیمے لہجے میں کہا، بے فکر ہو کر آ جاؤ جمال بھائی، مسلمان ہندو اور سکھ سب یہاں آتے ہیں۔ میں نے کہا، لیکن صاحب مزار کے بارے میں کچھ بتائیں تو صحیح۔ وہ بولا، پہلے فاتحہ پڑھ لیں پھر میں تفصیل سے بتاؤں گا، شاید آپ نے اس عظیم بزرگ کے بارے میں پڑھ یا سن رکھا ہو۔ ہم دونوں ہال نما حجرے میں تربت کے پاس پہنچے، جہاں اس وقت 2-3 زائرین ہی موجود تھے، جن میں سے ایک خاتون اپنے حلیے سے واضح طور پر ہندو دکھائی دے رہی تھی، جو ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ تربت کی پائنتی کی طرف قدموں میں سر رکھنے کے انداز میں جھک گئی۔ ظہیر نے نظروں ہی نظروں میں اپنی رائے کی درستگی پر داد طلب کی۔ مجھے تربت پر صاحب مزار کے نام کی کوئی تختی نظر نہیں آئی۔ درود و فاتحہ کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد ظہیر تربت کے سرہانے 2 زانو ہو کر بیٹھ گیا اور خاصی دیر مراقبے کی کیفیت میں رہنے کے بعد مجھے ساتھ لیے ہال نما حجرے سے باہر لے آیا۔ عمارت کے پہلو سے گزر کر ہم عقبی حصے میں پہنچے تو مزار سے ذرا ہٹ کر ایک خوبصورت اور کشادہ عمارت دکھائی دی، جس کے سامنے ایک بہت بڑا سا تالاب موجود تھا۔ عمارت کی پیشانی پر ہندی اور گرمکھی میں گردوارہ رتن بابا تحریر تھا۔ میں نے وضاحت طلب نظروں سے ظہیر کی طرف دیکھا۔ اس نے عقیدت بھرے لہجے میں کہا، حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ گردوارہ انہی بزرگ رتن بابا سے منسوب ہے۔ میرے چہرے پر بدستور حیرت کے آثار دیکھ کر اس نے بتانا شروع کیا۔ بولا، دراصل بات یہ ہے کہ حاجی رتن بن نصر ہندی ایک بہت عالی مرتبت بزرگ ہستی رہے ہیں کہ مسلمانوں کی طرح ہندو اور سکھ بھی ان کو اپنے اپنے دھرم کی برگزیدہ شخصیت قرار دیتے ہیں اور ان سے گہری عقیدت رکھتے ہیں۔
ان کی آخری آرام گاہ حقیقی معنوں میں مذہبی ہم آہنگی کی مثال ہے۔ ہم رتن بابا کے روزہ مبارک سے باہر نکلے تو میں نے ظہیر کا شکریہ ادا کیا، جس کی وجہ سے مجھے اتنی عظیم ہستی کو خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس نے مجھ سے پوچھا اب کیا پروگرام ہے، حویلی واپس چلیں؟ میں نے کہا ابھی وہاں جا کر کیا کریں گے، تمہارا یار تو آج مشکل ہی گاؤں سے آئے گا، موسم بہت اچھا ہے، چلو شہر کی سیر کرتے ہیں۔ اس نے میری تائید کی۔ ہم سمت کا تعین کیے بغیر منہ اٹھا کر چل پڑے۔ کچے پکے چھوٹے بڑے گھروں والی بے ترتیب گلیوں میں چکراتے ہوئے ہم ایک سڑک پر پہنچ گئے۔ ہم بائیں طرف مڑے اور مختلف موضوعات پر باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ اچانک مجھے ایک بات یاد آئی۔ میں نے کہا یار تم نے بتایا تھا کہ تمہارا دوست بکرم خود بھی حکومت ہند کا چھوٹا موٹا باغی ہے، یا کم از کم اس ملک سے ہمدردی تو نہیں رکھتا، یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ اور اگر ایسا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ چند لمحوں کے لیے سوچتا رہا، پھر بولا کشتواڑ سے فرار ہو کر میں پناہ حاصل کرنے کے بکرم کے پاس بھٹنڈا آیا تو اس سے تفصیل سے بات کرنے کا موقع ملا۔ ایک موقع پر میں نے پوچھ لیا کہ اس نے مجھے یعنی ہند سرکار کے خلاف مسلح جدوجہد کرنے والے ایک باغی کی مدد کیوں کی۔ میں نے پوچھا تو پھر اس نے کیا کہا؟ ظہیر بولا اس نے مجھے ایک عجیب سی بات بتائی۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ بات فی الحال کھل کر سامنے نہیں آئی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ سکھ قوم کے بہت سے افراد میں رفتہ رفتہ یہ احساس زور پکڑ رہا ہے کہ انہوں نے ہندوستان کی تقسیم کے موقع پر اپنے لیے ایک الگ ملک کا مطالبہ نہ کر کے سنگین غلطی کی تھی، جس کا خمیازہ وہ نسل در نسل بھگتیں گے۔ اس کا کہنا ہے کہ سکھوں کی دھرتی پنجاب کے وسائل پر ہندو قوم اتنی تیزی سے اپنے پنجے گاڑ رہی ہے کہ کچھ ہی سالوں میں سکھ عملاً ہندو قوم کے غلام بن کر رہ جائیں گے۔ یہ سن کر میں چونکا، یہ تو واقعی حیران کن انکشاف ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مسلمان اقلیت کا بے دریغ قتل عام کرنے والے اب خود کو مظلوم محسوس کر رہے ہیں۔ ظہیر بولا بالکل صحیح سمجھے۔ بکرم کے مطابق اس کی قوم کے بہت سے لوگ پچھتاوے کا شکار ہیں کہ انہوں نے انتہا پسند ہندوؤں کے بہکاوے میں آ کر اپنے ہی جیسے مظلوموں کے خون سے ہاتھ رنگے۔ بکرم کا یہ بھی کہنا ہے کہ آج نہیں تو چند سال کے بعد سکھ قوم بھی کشمیریوں کی طرح ہندوستان سے آزادی کے لیے جنگ لڑ رہی ہوگی۔ میں نے تعجب بھرے لہجے میں کہا کمال ہے، پھر تو باقی اقلیتیں بھی رفتہ رفتہ ہندو اکثریت کی غلامی سے نجات پانے کا سوچیں گی۔ ظہیر نے اس بات میں سر ہلایا، بولا ہاں، اگر ظلم و جبر اور تعصب ناقابل برداشت حد تک پہنچ جائے تو پھر آزادی کی جد و جہد ناگزیر ہو جاتی ہے۔ میں نے تائید کرتے ہوئے کہا پھر تو اس پر میری اصل شناخت ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ظہیر نے مجھے تسلی دی، بولا ہاں، ورنہ میں اور بکرم تمہارے سامنے کھل کر بات نہیں کر سکیں گے، مجھے یقین ہے کہ تمہیں اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اسی اثناء میں ظہیر نے ایک خالی تانگا رکوایا اور اسے مبارک قلعے چلنے کی ہدایت کی۔ پچھلی نشستوں پر جگہ سنبھالنے کے بعد میں نے پوچھا کیا یہ کوئی باقاعدہ قلعہ ہے یا کسی جگہ کا نام ہے؟ وہ بولا بھائی کئی صدیوں پہلے تعمیر ہونے والا بہت مشہور تاریخی قلعہ ہے اور اب بھی بہت اچھی حالت میں ہے۔ بکرم مجھے اپنے ساتھ یہاں لے کر گیا تھا، اس کے اندر ایک گردوارہ بھی بنا ہوا ہے۔ بکرم نے بتایا تھا کہ مشہور تاریخی ہستی رضیہ سلطانہ کو بھی جنگ میں شکست کھانے کے بعد اسی قلعے میں قید کیا گیا تھا۔ میں نے کہا رضیہ سلطان کی قبر تو دلی میں ہے، تمہارے چچا کا مسافر خانہ اسی علاقے میں واقع ہے نا؟ ظہیر بولا ہاں، میں نے حاضری دی تھی، لیکن وہاں کوئی باقاعدہ مقبرہ نہیں ہے، بس بڑے بڑے تراشیدہ پتھروں سے ایک چبوترے پر اسی طرح کے پتھروں سے بنی دو قبریں ہیں، ان پر کسی قسم کی کوئی تختی نہیں ہے۔ البتہ یہاں ہر جمعرات کو ہر مذہب کے لوگ جمع ہوتے ہیں، قبروں پر چراغاں کیا جاتا ہے، لوگ منتیں مانتے ہیں۔ میں نے تجسس سے مجبور ہو کر پوچھا دوسری قبر کس کی ہے؟ وہ بولا رضیہ سلطان کی بہن شازیہ کی۔ علاقے کے لوگ ان قبروں کو رجی سجی کی درگاہ کہتے ہیں، جو دونوں بہنوں کے عرفیتی نام ہوں گے۔ اس اثناء میں تانگے نے ہمیں منزل پر پہنچایا۔ شہری آبادی کے درمیان واقع وہ بلند و بالا پختہ قلعہ میری توقع سے زیادہ عالیشان اور پرشکو ثابت ہوا۔ اس کے اندر واقع متعدد عمارتوں کے وسط میں کشادہ سرسبز میدان موجود تھے۔ قلعے کی ساخت اسلامی طرز تعمیر کا شاہکار تھی، جس میں سفید گردوارہ بالکل اجنبی بلکہ زبردستی کا اضافہ لگ رہا تھا۔ اتنے بڑے قلعے کے تمام حصوں کی سیر میں تو شام ہو جاتی، لہٰذا ہم کچھ وقت وہاں گزار کر باہر نکل آئے۔ میں نے پوچھا اب کہاں کا ارادہ ہے؟ وہ بولا بس شہر کے گلی کوچوں کا چکر لگاتے ہیں، پھر واپس چلیں گے۔ اگلے 1.5 گھنٹے کے قریب ہم بھٹنڈا کے بازاروں میں گھومتے رہے۔ ظہیر نے وہاں کے ایک مشہور حلوائی کی دکان سے وہاں کی سوغات سمجھی جانے والی جلیبی کھلائی، جو واقعی بے حد لذیذ تھی۔ آگے ایک اور جگہ سے ہم نے بہت ہی گاڑھی اور میٹھی لسی پی۔ موسم سے مناسبت نہ رکھنے کے باوجود لوگ نہایت ذوق و شوق سے گلاس پر گلاس پیتے نظر آئے۔
حقیقت یہ ہے کہ مجھے وہاں کے لوگوں میں ایک مخصوص زندہ دلی اور خوش اخلاقی کی فراوانی نظر آئی۔ مجھے حیرت اس پر ہوئی کہ پنجاب ریاست کا قصبہ ہونے کے باوجود حلیے اور شکل و شباہت سے ہندو دکھائی دینے والے افراد وہاں سکھوں کے مقابلے میں زیادہ تعداد میں دکھائی دیے۔ البتہ مسلمانوں کا تناسب بہت کم تھا، یا شاید انہوں نے علاقائی حالات کے پیش نظر اپنی شناخت نمایاں نہ رکھنے میں عافیت سمجھی ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ گلی محلوں میں جا بجا مسجدیں نظر آئیں، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ قیام پاکستان سے پہلے یہاں بڑی تعداد میں مسلمان آباد رہے ہوں گے۔ خدا جانے ان میں سے کتنے سکھ اور ہندو اکثریت کے ہاتھوں قتل عام سے بچ کر پاکستان پہنچ پائے ہوں گے۔ سپہر 3 بجے کے قریب ہم بکرم سنگھ کی حویلی واپس پہنچے تو بلوندر سنگھ نے احترام آمیز خفگی سے بتایا کہ وہ دوپہر کے کھانے کے لیے بے چینی سے ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ ہماری طرف سے بھوک نہ ہونے کا یقین دلانے کے باوجود وہ ہمیں کھانا کھلا کر مانا، جو حسب معمول خاصا مرغن تھا۔ ہمارے فارغ ہونے کے بعد اس نے کہا، ہم نے جو بندہ گاؤں بھیجا تھا وہ واپس آ گیا ہے۔ سردار جی نے کہا ہے کہ مجھے واپسی میں کچھ دن لگ جائیں گے۔ انہوں نے جیپ بھجوائی ہے اور تم دونوں کو گاؤں طلب کیا ہے۔ میں نے ظہیر کی طرف دیکھا تو اسے اطمینان سے سر ہلاتے پایا۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا، چلو بھائی جگدیش، بوریا بستر سمیٹو، اچھا ہے تمہیں پنجاب کا گاؤں دیکھنے کا موقع بھی مل جائے گا۔ وہاں کی تو زندگی ہی الگ ہوتی ہے، مزہ آئے گا۔ خود میں بھی اطمینان محسوس کر رہا تھا۔ شہر میں گھومتے ہوئے ہم نے کئی بار پولیس والے دیکھے تھے اور کم از کم ایک بار بڑے سے تھانے کے عین سامنے سے گزرے تھے، اور میں مسلسل پہچان لیے جانے کے خدشات میں گرفتار رہا تھا۔ گاؤں میں کم از کم اس خوف سے تو جان چھوٹ جائے گی۔ بکرم سنگھ کی جیپ غالباً جنگ عظیم دوم کی یادگار تھی، تاہم اس کی دیکھ بھال بہت اچھی طرح کی گئی ہوگی، لہٰذا وہ نہایت ہمواری سے دوڑتی تھی۔ کچی پکی سڑکوں پر سرسبز کھیتوں کے درمیان گھومتے گھامتے اس نے لگ بھگ آدھے گھنٹے میں ہمیں بکرم جیت سنگھ کی زرعی اراضی پر پہنچا دیا۔ جیپ 8-10 کچے گھروں پر مشتمل ایک بستی کے درمیان کئی ایکڑ رقبے پر بنی دیہی طرز کی حویلی کے احاطے میں بنے ہوئے ڈیرے میں پہنچ گئی۔ ہم جیپ سے اتر کر بڑے سے دربار نما ہال میں پہنچے تو ایک گورے چٹے 6 فٹ قد کے ادھیڑ عمر لیکن وجیح سردار کو اپنے سامنے پایا۔ وہ اپنے ہی جیسے حلیے سے مشابہت رکھنے والے 4-5 لوگوں میں گھرا بیٹھا ہوا تھا۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ جلدی سے تخت نما نشست سے اٹھا اور نہایت گرم جوشی سے ظہیر سے لپٹ گیا۔ وہ بھائیا جے رام کے لیے مسلسل خیر مقدمی کلمات ادا کر رہا تھا۔ وہ میری طرف متوجہ ہوا تو ظہیر نے میرا تعارف کروایا۔ میں نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن بکرم نے میرا ہاتھ اپنی فولادی گرفت میں لینے کے بعد مجھے اپنی طرف کھینچا اور مجھے گلے لگا کر پشت پر کئی زوردار تھپکیاں دیں۔ وہاں موجود تمام لوگوں نے بھی باری باری دلی سے آنے والے مہمانوں سے مصافحہ اور معانقہ کیا۔ ہمیں اپنے دونوں پہلوؤں میں بٹھا کر اس نے معذرت کی اور ہماری خیر خیریت معلوم کی۔ اسے ہماری طرف متوجہ پا کر باقی لوگ اجازت لے کر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ بکرم نے ظہیر کو کہا، یار تم اتنے لمبے عرصے کے لیے غائب کیوں ہو جاتے ہو؟ 1-2 مہینے میں شکل دکھا جایا کرو اپنے بڑے بھائی کو، مجھے فکر رہتی ہے تمہاری۔ حیرت انگیز طور پر اس کی زبان ہی نہیں لہجہ بھی صاف تھا۔ ظہیر بولا، کیا بتاؤں بکرم بھائی، کتنی مشکل سے بچ کر بھاگا تھا کشتواڑ سے۔ 4 ماہ سے دلی میں چھپا ہوا تھا۔ کسی بدبخت نے بڑی پکی مخبری کی تھی۔ پھندے میں آنے سے بال بچا تھا۔ بھاری بوٹوں والے سیڑھیاں چڑھ کر اوپری منزل پر آ رہے تھے کہ میں نے ماموں کے گھر کے پچھواڑے لگے اخروٹ کے پیڑ پر چھلانگ لگا دی اور ان کی نظروں سے بچ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ سنا ہے انہوں نے ماموں کو ابھی تک نہیں چھوڑا۔ وکرم بولا، اوہ واحے گرو کی کرپا ہے کہ تم بچ نکلے، پر دلی جانے کی ضرورت کیا تھی، سیدھے میرے پاس آ جاتے۔ بکرم نے تشویش ظاہر کی۔ ظہیر بولا، بھائی اپنی مرضی سے فیصلہ کرنے کا موقع کہاں ملا مجھے؟ ساری رات جنگلوں میں بھٹکنے کے بعد کسی نہ کسی طرح مرتا پڑتا لاوا پہنچا۔ وہاں سڑک کنارے جنگل میں چھپا ہوا تھا کہ کشتواڑ کی طرف سے ایک ٹرک آتا نظر آیا۔ میں چوری چھپے اس پر چڑھ گیا جو شاید مکئی سے لدا ہوا تھا۔ بوریوں کے درمیان چھپ کر بیٹھ گیا۔ شام کے بعد ٹرک ادھم پور پہنچ کر رکا تو میں چپکے سے اتر آیا۔ وہاں سے صبح لاری سے ہوشیار پور اور پھر وہاں سے دلی پہنچ گیا، جہاں میرے چچا ایک مسافر خانہ چلاتے تھے۔ بکرم نہایت توجہ سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ بولا، چلو اچھا کیا، بڑے شہر میں بندہ مشکل سے نظروں میں آتا ہے، چچا کے پاس ٹھہرنے کی جگہ بھی مل گئی ہوگی۔ وہ بولا، نہیں بھائی، مجھے پتا تھا کہ میری تلاش میں چچا کی بھی گردن پکڑی جائے گی، لہٰذا میں ان سے ملتا تو ضرور تھا، لیکن ٹھہرنے کا ٹھکانہ الگ بنایا تھا۔ 3-3.5 مہینے تو خیر سے گزرے، میں مطمئن ہو گیا تھا، لیکن پھر کسی طرح سے دلی میں میری موجودگی کی اطلاع سرکار تک پہنچ گئی۔ بکرم نے مضطرب ہو کر کہا، او ہو،
शुक्र है तुम उनके हाथ नहीं आए, वरना भुरकस बना देते तुम्हारा। बहुत झुलसे हुए हैं तुमसे। जहीर ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं उनके शिकंजे में आ गया था बिक्रम भाई, और उन्होंने मेरी हड्डी पसली एक करके दिल की हसरत भी निकाल ली थी। अगर वो अपने इरादे में कामयाब हो जाते तो मुझे अपने साथियों को गिरफ्तार करवाने के लिए अब तक किश्तवाड़ पहुंचा दिया गया होता। जहीर की बात सुनकर बिक्रम चौंका। तुम सच कह रहे हो जहीर पाजी, लेकिन तुम उन बघियाड़ों के पंजों से जिंदा सलामत निकलने में कामयाब कैसे हो गए? जहीर ने आंख से मेरी तरफ इशारा किया, बोला, ये सब मेरे इस यार जानी की मेहरबानी है, जिसने अपनी जान पर खेलकर मुझे थाने की खुफिया हवालात से आजाद करवाया। बिक्रम ने हैरत और बेयकीनी भरे लहजे में कहा, वाहे गुरु की पनाह। फिर वो पहली बार सही मानों में मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ। उसकी आंखों में ताज्जुब के साथ गहरी सताइश नुमाया थी। बोला, वाह भाई जवान, बड़ा जिगरा है तेरा, दिल खुश कर दिया तूने। जहीर पा की जान बचाई तो समझ के मेरी जान बचाई तूने। पर जहीर शेरे का यार भी तो शेर ही निकलेगा ना। अब अपना असल नाम भी बता दे बड़े भाई को। मैंने कहा, जी मेरा नाम जमाल है। मैंने कोई तीर नहीं मारा। जहीर ने मेरी जिंदगी बचाने के लिए गिरफ्तारी पेश की थी। मैं कैसे उसे मौत के मुंह में जाते देख कर तमाशाई बना रहता, मैंने इनकिसारी से कहा। ये सुनते ही बिक्रम अचानक अपनी जगह से उठा और मुझे खड़ा करके जोर से सीने से लिपटा लिया। बोला, ओ यार कमाल कर दिया। सलाम है तेरी माँ को जिसने ऐसा शेर बहादुर पुत्र जन्म दिया है। कलेजे में ठंड डाल दी तूने। बहुत दिन के बाद दिल इतना खुश हुआ। इस दौरान जहीर मुसलसल फखरिया अंदाज में मुस्कुरा रहा था। हम दोनों ने मिलकर उसे सब कुछ सच सच बता दिया, सिवाय मेरी असलियत के, जिसे सीग़े राज में रखना मेरा फर्ज मनसबी था। हमारी बातों से बिक्रम को सूरत हाल की संगीनी का एहसास हो गया था और उसके चेहरे पर संजीदगी का डेरा नजर आ रहा था। बिक्रम बोला, तुम लोगों ने अपनी तरफ से काफी होशियारी दिखाई है, परंतु मैं कहूंगा तुम्हारा सही सलामत बच बचाकर मुझ तक पहुंच जाने में तुम दोनों के अच्छे नसीब का बहुत दखल है। खुसूसन भटिंडे में आवारागर्दी करके तो तुमने सीधे सीधे अपने फंसने की तैयारी कर ली थी। जहीर ने मेरी तरफ देखा और हमने नजरें झुका ली। बिक्रम ने बात जारी रखी। बोला, पता है कला मुबारक से सिर्फ 1-1.5 फरलांग के फासले पर इलाके का थाना है जिसके संतरियों की किले पर ड्यूटी लगती है। तुम लोगों को पता नहीं कि वो लोग किसी भी मफरूर बंदे की गिरफ्तारी के लिए करीब की सब रियासतों की पुलिस को तार के जरिए पैगाम पहुंचा देते हैं। उसने जो कुछ कहा उसे झुटलाना मुमकिन नहीं था, लेकिन जो कुछ हो चुका था उसे लौटाने का कोई तरीका भी तो नहीं था। यही गनीमत था कि हम बच निकले थे और बज़ाहिर एक महफूज ठिकाने पर पहुंच गए थे। बिक्रम ने हमारी कैफियत भांपते हुए हिम्मत बंधाई। बोला, चलो जो कुछ हुआ चंगा ही हुआ। अब कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। पुलिस हो या फौज, तुम तक पहुंचने के लिए उन्हें मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। हम दोनों ने उसकी मोहब्बत का शुक्रिया अदा किया तो वो बाकायदा नाराज हो गया और जहीर को मिन्नत समाजत माफी तलाफी करके उसे मनाना पड़ा। जहीर ने भाभी यानी बिक्रम की बीवी की सेहत के बारे में पूछा तो बिक्रम ने बताया कि वो अब बेहतर है, अलबत्ता कमजोरी बहुत है। डॉक्टर ने मलेरिया बताया है जिसके असरात दूर होने में अभी वक्त लगेगा। जहीर ने भाभी तक सलाम पहुंचाने की दरखास्त की। बिक्रम ने रात के खाने में खुसूसी एहतराम किया था और कई दिन के बाद हमें गोश्त से बने खानों से लुत्फानंदोज होने का मौका मिला। हैरत अंगेज तौर पर बिक्रम भी निहायत रग़बत से हमारे साथ शरीक रहा। खाने के बाद भी देर तक महफिल जमी रही। ठीक से याद नहीं कि गुफ्तगू का रुख किस तरह जहीर के छोटे भाई और दीगर साथियों की शहादत की तरफ मुड़ गया। मैंने जहीर के वजीह चेहरे पर अचानक गम की घटा उतरते देखी। बिक्रम ने उसकी दिली कैफियत भांपते हुए मौजू बदलना चाहा, लेकिन मैंने जहीर से आजिजाना दरखास्त की कि मुझे अपने दुख में शरीक करते हुए पूरे सानहे से आगाह करे। कदरे तजब्जुब के बाद वो राजी हो गया, अलबत्ता बिक्रम बदस्तूर ज़हनी अजियत में मुब्तला दिखाई दिया। अपने ख्यालात को यकसू करते हुए जहीर ने कहानी सुनानी शुरू की। इंशाल्लाह अगली किस्त में हम यहीं से कहानी को आगे बढ़ाएंगे। जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।